بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ معارف القرآن جلد اول پیج 675 سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت 281. ناظرین، ہیڈنگ وہی چل رہا ہے، خویش پروری اور ملت کشی کی ایک اور چال. ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں. کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں. رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. وہ دور رہنے والے ہنگامہ جہاں سے، کہتا ہے جن کو انسان اپنی زبان میں تارے. میوے فلک فروزی تھی انجمن فلک کی، عرش بری سے آئی آواز ایک ملک کی. سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ قبا کو، تشتے افق سے لے کر لالے کے پھول مارے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بیمہ کمپنیاں خدا کی رحمت ہیں، ڈوبتے کو سہارا دیتی ہیں، لیکن ان کی حقیقت کو دیکھیں اور سمجھیں تو یہاں بھی وہی فریب ہے کہ ناگہانی حوادث کے وقت امداد کا لالچ دے کر ملت کا سرمایہ جمع کیا گیا، مگر اس سے بھاری بلکہ اس سے بھاری رقموں کا فائدہ تو صرف اونچے سرمایہ داروں کو ملتا ہے، جو بعض اوقات خود ہی اپنی فرسودہ موٹر کو آگ لگا کر یا کہیں ٹکرا کر اور بیمہ کمپنی سے رقم لے کر نئی موٹر خریدنا چاہتے ہیں. سو میں ایک دو کوئی غریب بھی ایسا ہوتا ہوگا جس کو ناگہانی موت کے سبب کچھ پیسے مل جائیں، اور دوسری قسم یعنی نرخ گھٹ جانے کے خطرے سے بچنے کے لیے سٹہ کا بازار گرم کیا. اس سٹہ کے ذریعے تمام افراد ملت کو متاثر کیا گیا تاکہ جو نقصان ان کو قیمت گھٹ جانے کی وجہ سے ہونے والا تھا وہ پھر ملت پر منتقل کر دیں. اس مختصر بیان میں آپ نے اتنا سمجھ لیا ہوگا کہ بینکوں کا سود اور اس کی تجارت پوری انسانیت کے لیے فکر و فاقہ اور معاشی تنگ دستی کا موجب ہے. ہاں، چند مالدار افراد کے اموال میں سے اس سے اضافہ بھی ہوتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ملت بگڑتی ہے اور چند افراد بنتے ہیں اور ملک کا سرمایہ سمٹ کر ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. عام حکومتوں نے اس عظیم مفسدہ کو محسوس تو کیا، لیکن اس کا علاج یہ تجویز کیا کہ بڑے سرمایہ داروں کے لیے انکم ٹیکس کی شرح بڑھا دی، یہاں تک کہ آخری شرح 1 روپیہ میں سے 15.5 آنے کر دی گئی تاکہ سرمایہ ان کے پاس سے منتقل ہو کر پھر قومی خزانے میں پہنچ جائے. لیکن سب کو معلوم ہے کہ اس قانون کے نتیجے میں عام طور پر کارخانوں کے حساب فرضی اور جعلی بننے لگے اور بہت سا سرمایہ حکومت سے چھپانے کے لیے پھر دفینوں کی شکل میں منتقل ہونے لگا. ناظرین، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں ہم آپ کے سامنے اس کا خلاصہ رکھیں گے کہ یہ جو کمپنیاں ہیں یہ عارضی طور پر شو کرتی ہیں نقصان اور پیسہ قوم کا خالی کرتی ہیں، قوم کو نقصان پہنچاتی ہیں. یہ ساری چیز اس میں آ گئی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ بقیہ حصہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. میری قسمت میں مدینے کا سفر لکھ دینا، کوئے سرکار میں اے کاش فضا آ جائے. زندگی طیبہ میں ہو میری بسر لکھ دینا، رونق دنیا نظر آئے نہ مجھ کو یا رب، ہر گھڑی آئے مدینہ ہی نظر لکھ دینا.
آرزو اتنی تصدق کی فقط ہے مولا، طیبہ کی گلیوں میں ہو جائے گزر لکھ دینا، شام مکہ میں مدینہ میں سحر لکھ دینا، میری قسمت میں مدینے کا سفر لکھ دینا۔